الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. रब ज़ुल जलाल इस आयत मुबारका में फरमाता है कि आज के दिन यानी हज्जतुल विदा के दिन 9 ज़िलहज्जा को मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। दीन को मुकम्मल करके तुम्हारे ऊपर मैंने अपनी नियामत को पूरी कर दी है, और इस्लाम ही बतौर दीन मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। सामीन मोहतरम, इस आयत मुबारका में रब्बे ज़ुल जलाल ने वाज़े अल्फाज में फरमाया कि दीन मुकम्मल हो चुका है। अब इस दीन में इबादत के नाम से, इस्लाम के नाम से न कोई अमल इजाफा किया जा सकता है और न इससे कोई अमल कमी की जा सकती है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मन इब्तदा फिल इस्लामी बिदअतन यराहा हसनतन फ़क़द ज़अम अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ान रिसाला।
واللہ سبحانہ وتعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دین فلا یکون اليوم دین۔ فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے کہ کوئی بھی شخص دین اسلام میں کوئی نیا عمل ایجاد کرے اور اس نئے عمل کو جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اس نئے عمل کو اچھا سمجھا، عبادت سمجھا، تو اس آدمی نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے بہتان لگایا، تہمت لگا دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو مکمل طور پر دنیا والوں تک نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ۔ امانت کی ادائیگی میں، رسالت کی ادائیگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ خیانت کی، کیونکہ اس کا یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل بھی دین میں سے ہے، عبادت میں سے، حالانکہ دین کا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور فرمایا رب ذوالجلال نے اس وقت اعلان فرمایا تھا اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو عمل دین میں شامل نہیں تھا، اسلام میں شامل نہیں تھا، وہ عمل اس وقت بھی دین میں شامل نہیں ہو سکتا، تو وہ عمل بدعت ہے، ضلالت اور گمراہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت ہے، شریعت کا منکر ہے وہ۔ سامعین محترم، ان دنوں میں ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ بڑے زور اور شور کے ساتھ عید غدیر کے نام سے جشن منا رہے ہیں، اور اس خود ساختہ عید کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں والعیاذ باللہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 ذی الحجہ کو خم نامی جگہ پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں علی الاعلان خلافت کا اور خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس پر عمل نہیں کیا والعیاذ باللہ، جس کی وجہ سے صحابہ کرام پر طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس حدیث کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم کی روشنی میں، اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی فہم کی روشنی میں ہم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، بعض روایت میں فہذا علی مولاہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ضرور بیان فرمائی، اگرچہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تاہم صحیح موقف یہ ہے
کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور بعض نے متواتر کے حد تک بھی ذکر کیا ہے، تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ضرور ہے۔ اور اس حدیث کے علاوہ بھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ان کے فضائل اور مناقب جو ہے وہ قرآن میں بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، ثابت ہے۔ لیکن خلیفہ بلا فصل ہونے کے بارے میں اس حدیث کا کوئی دور سے بھی تعلق نہیں۔ اس حدیث کا پس منظر یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ مال غنیمت میں ایک لونڈی بھی تھی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کو اپنے لیے منتخب فرمایا تھا، اور باقی مال غنیمت صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے رکھا۔ تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کو اپنے لیے منتخب فرمایا تو بعض صحابہ کرام ناراض ہوئے، اور سیدنا بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر باقاعدہ شکایت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور صحابہ بھی ناراض ہو چکے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام انہی دنوں میں مکہ پہنچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پہنچے حج ادا کرنے کے لیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پہنچی، سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ شکایت کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے کہا اتبغض علیا، کیا آپ علی سے بغض رکھتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا نعم، جی ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں ان سے ناراض ہوا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تبغضہ، علی سے بغض مت رکھے۔ اور کچھ اور صحابہ کرام بھی ناراض ہو چکے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ خم نامی ایک تالاب کے پاس جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور تالاب کو عربی میں غدیر کہا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے عید غدیر کے نام سے جو ہے یہ لوگ خود ساختہ عید مناتے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ حالانکہ عربی لغت کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، حتیٰ کہ امام ابن اثیر رحمہ اللہ وغیرہ بھی، انہوں نے کہا کہ لفظ مولا جو ہے یہ اس کے کئی معانی ہیں، عربی میں کئی معانی، اس کے معنی رب بھی ہے، اس کے معنی جو ہے غلام بھی ہے، اس کے معنی مددگار بھی ہے، مولا کے معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی جو ہے وہ چچزاد بھائی کو بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے معنی اس میں موجود ہیں، لیکن خلیفہ کے بارے میں کہیں بھی معنی ذکر نہیں ہے عربی میں۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں دوست ہوں
اس کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوست ہے. یہ معنی ہے. مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشارتاً بھی کہیں کنایتاً بھی ذکر نہیں فرمایا کہ آپ میرے بعد جو ہے خلیفہ بلا فصل ہے. کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا. بلکہ خلیفہ کے بارے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد مقامات پر انتہائی وضاحت اشاروں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ مقرر کر چکے ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سقیفہ بنی ساعدہ میں کبھی بھی جمع نہیں ہوتے خلیفہ بنانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. اگر ایک دو کو اس واقعے کے بارے میں معلوم نہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو بفرض جو ہے بفرض محال نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنایا ہے، اگر یہ کسی کو معلوم ہوتا تو صحابہ کرام میں سے کوئی کہہ دیتے کہ ہمیں یہاں پر خلیفہ مقرر کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جمع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ انصار نے کہا تھا کہ ہمارا امیر ہوگا، ہمارا خلیفہ ہوگا نبی علیہ السلام کے بعد، اور مہاجرین نے کہا تھا کہ خلیفہ ہمارا ہوگا. اختلاف ہوا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں، اور اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہے وہ خلیفہ وہ قریش میں سے ہوگا. تو جب یہ حدیث ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو تمام انصاری جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنے لگے. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت مقرر کر چکے ہوتے تو کوئی بھی کہہ دیتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر خلیفہ مقرر کر لیا تھا. کسی نے بھی نہیں کہا. تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر خم کے موقع پر جو ہے خلافت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محترم چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اسی بیماری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ بنو مطلب کے جو لوگ ہیں ان کی جب یعنی بیماری لاحق ہوتی ہے جو مرض الموت کی، تو وہ اگر وہ بیماری اسی بیماری میں موت واقع ہونی ہو تو کچھ آثار ان کے چہروں میں نمودار ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان آثار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ میں دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب نہیں ہوں گے، اسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا جائیں گے، لہٰذا چلے ہم دونوں چلتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خلافت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ منصب عطا نہیں کیا تو ہم کبھی بھی خلیفہ نہیں بنیں گے. پھر نہیں گئے. یہاں پر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں فرمایا جانے کی کیا ضرورت ہے،
غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں خلافت کا اعلان فرمایا ہے، یہ کہہ دیتے، نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے بارے میں کہیں بھی اعلان نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں یہ نہیں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خلافت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل کے طور پہ مجھے منتخب فرمایا تھا، ابو بکر نے مجھ سے نعوذ باللہ غصب کر کے لے گیا، کبھی بھی نہیں کہا۔ عمر نے مجھ سے غصب کر لیا، کبھی بھی نہیں کہا۔ بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے خاص مشیر اور وزیر رہے، کبھی بھی مخالفت نہیں کی۔ اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے خلیفے کے طور پر مسلمانوں نے منتخب کیا، اور اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقاضا کرتے ہوئے، قصاص کا مطالبہ کرتے ہوئے جب بیعت نہیں کی تو اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور جنگ کی باقاعدہ، کیونکہ اس وقت وہ حقدار تھے، وہ خلیفہ برحق تھے۔ پھر بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی والعیاذ باللہ کفر کا یا بغاوت کا کہیں بھی حکم صادر نہیں فرمایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست ہے۔ اور اسی حدیث میں بعض جگہوں پر اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، کہ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا اللہ اس شخص سے محبت کر جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، دوستی رکھتا ہے، اور اس شخص سے دشمنی رکھ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی فرمایا۔ تو دوستی کا جو مد مقابل ہے وہ دشمنی ہے۔ یہاں پر خلافت کے بارے میں کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے کئی جگہوں پر دلائل موجود ہیں۔ ایک جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری مرض الموت میں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، اس میں دلیل موجود ہے۔ ایک اور دلیل صحیح بخاری کی، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فسألته فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئتك فلم أجدك تعني الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بعد میں میرے پاس آ جانا تمہارا۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر بعد میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پائے، یعنی کانہا ترید الموت، وہ موت کا جو ہے ارادہ کر رہی تھی کہ آپ کی وفات وہ ہو جائے، آپ کی موت واقع ہو جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر مجھے نہ ملے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بارے میں بالکل واضح طور پر جو ہے دلیل موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا سے ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا حتی لا یقول قائل او یتمنى متمن انا اولا بها، ثم قال یأبی اللہ والمسلمون یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عائشہ اپنے باپ کو اور بھائی کو بلا کے لے آؤ میرے پاس تاکہ میں کچھ لکھ دوں، تاکہ لکھنے کے بعد میں کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کرے یا دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں زیادہ مستحق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس چیز کا، یعنی خلافت کا، تاکہ یہ دعویٰ نہ کرے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کو ختم کر دیا، کہا مت جائیے، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور اہل ایمان بھی انکار کرتا ہے میرے بعد خلیفہ بننے کے حوالے سے سوائے ابو بکر کے، میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی خلافت پر اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومنین بھی انکار کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ابو بکر کی خلافت کے بارے میں، ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہونے کے بارے میں جو اقرار نہیں کرتا، جو نہیں مانتا، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان میرے بعد ابو بکر کے خلیفہ ہونے کے بارے میں یہی معترف ہوتے ہیں اور ابو بکر کو ہی خلیفہ مانتے ہیں میرے بعد اہل ایمان۔ تو اگر کوئی ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو وہ مومن نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ خطبہ غدیر خم کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو حدیث پڑھی تھی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کے بارے میں درس دیا تھا ہمیں۔ اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے بارے میں کوئی اشارہ تک بھی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم اجمعین سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی اور ان کی اقتداء کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔